السلام علیکم۔ بی ایس ویڈیوز میں آپ سب کو خوش آمدید۔ سامری کی چال۔ سامری نے جب دیکھا کہ تمام جادوگر ایمان لے کر آئے ہیں تو اس نے سوچا میری جادوگری کس کام کی۔ اس نے چال چلی۔ وہ اوپر سے تو موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آیا لیکن اندر سے وہ کافر ہی رہا۔ سامری نے ایک جادوئی اڑن تشتری بنائی، پھر اس پر چند منتر پڑھے، پھر زندہ سانپوں کی مالا گلے میں ڈال کر، پھر آنکھیں بند کر کے اس نے منہ ہی منہ میں کچھ بڑبڑایا۔ لوگوں نے محسوس کیا کہ سامری کا قد چھوٹے سے چھوٹا ہو رہا ہے، یہاں تک کہ وہ ایک بونے کے برابر ہو گیا۔ پھر وہ اچھل کر اس تشتری پر بیٹھ گیا اور پھر وہ تشتری اڑنے لگی۔ اڑن تشتری جب ہوا میں اڑنے لگی تو تمام تماشائی سامری کے جادو کے نام کے نعرے لگانے لگے۔ سامری کے چیلوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف دیکھا۔ آپ علیہ السلام اللہ کے نبی تھے۔ آپ نے غصے میں اپنی جوتی کی طرف اشارہ کیا۔ جوتی ہوا میں اڑن تشتری سے بھی تیز اڑنے لگی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جوتی سامری کے سر پہ پڑنے لگی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جوتی سے سامری کی پٹائی ہوئی۔ ہزاروں لوگوں نے دیکھا۔ اس کا سارا جادو دھرے کا دھرا رہ گیا۔ اوپر سے اس کی جو شرمندگی ہوئی وہ علیحدہ۔ اس نے دانت پیسے اور اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بدلہ لینے کی ٹھانی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت کا حکم ہوا تو وہ 40 راتوں کے لیے کوہ طور پر چلے گئے۔ بنی اسرائیل میں وہ گھٹیا شخص سامری تھا جو انتہائی گمراہ کن آدمی تھا۔ اس نے بنی اسرائیل کو گمراہ کیا اور بچھڑے کی پوجا کروائی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کوہ طور پہ جانے کے بعد اس نے اس وقت کو غنیمت جانا اور یہ فتنہ برپا کر دیا۔ اس نے بنی اسرائیل کی عورتوں سے سونے چاندی کے زیورات کو مانگ کر اس کا ایک بچھڑا بنایا اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کے قدموں اس کے پاس محفوظ تھی۔ اس نے وہ خاک بچھڑے کے منہ میں ڈال دی۔ بچھڑا اللہ رب العزت کے حکم سے بولنے لگا۔ پھر سامری نے لوگوں میں یہ بات عام کر دی، اے لوگو، موسیٰ تو اپنے خدا سے بات کرنے کے لیے کوہ طور پر تشریف لے گئے ہیں، مگر اللہ تو خود ہم سے بات کرنے کے لیے یہاں آ گیا۔ نعوذ باللہ۔ اور سامری نے بچھڑے کی طرف اشارہ کیا، کہا یہی خدا ہے۔ سامری نے انہیں گمراہ کیا اور لوگوں کو بچھڑے کی پوجا میں لگا دیا۔ ان گمراہ لوگوں نے نعوذ باللہ اس بچھڑے کو خدا مان لیا۔ اس کے آگے سر بسجود ہو کر اس کو پوجنے لگے۔ قرآن کریم کی سورۃ آل اعراف کی آیت نمبر 148 میں ہے، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے، ترجمہ: موسیٰ کے بعد ان لوگوں نے اپنے زیوروں کا بچھڑا اس کو معبود بنا لیا جو کہ ایک قالب تھا۔ اس میں ایک آواز تھی، کیا انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ وہ ان سے بات نہیں کرتا، اور اس کو انہوں نے معبود قرار دے دیا اور بڑی ہی بے انصافی کا کام کیا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 40 دن بعد واپس آئے تو انہوں نے قوم کو بچھڑے کی پوجا کرتے ہوئے دیکھا اور ان پر وہ بہت غضبناک ہوئے اور آپ نے اس بچھڑے کو توڑ پھوڑ کر جلا دیا اور دریا میں بہا دیا۔ چونکہ سامری نے قوم کو گمراہ کیا اور بچھڑے کی پوجا کروائی، اس کی اس حرکت پر آپ علیہ السلام نے سامری کو بددعا دی۔ وہ اللہ کے حکم سے پاگل ہو گیا۔ اس باغی اور سرکش کی موت اس کے پاگل پن کی وجہ سے ہوئی۔ وہ بیابان میں سوتا ہوا پایا گیا۔ سورج نکلنے پہ لوگوں نے دیکھا تو وہ مر چکا تھا۔ اس کے سینے کے اوپر اس کا جادو کا پٹارا تھا اور اس نے اپنی دونوں آستینوں میں بت چھپائے ہوئے تھے۔ سامری کا عبرت ناک انجام ہوا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت کی توفیق دے۔ ناظرین کرام، ویڈیو اچھی لگے تو پلیز لائک کیجئے، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ چینل پہ آنے والی تمام ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ سب کو ملتا رہے۔